تو بچوں اس پارے کے اینڈ پر ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال بعد بنی اسرائیل پر غیروں کا قبضہ ہو گیا، یعنی ان پر فلسطینیوں نے حملہ کیا، ان کی جائیدادیں، ان کی چیزیں لوٹ لیں، ان کو نقصان پہنچائے۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ ہم دن بدن ذلت اور پستی میں جا رہے ہیں، کیوں نہ ہم اپنے دشمن کے خلاف اب متحد ہو کر لڑائی کریں اور ان پر غالب آ جائے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک نبی بھیجے ہوئے تھے، سموئیل جن کا نام تھا، شمون بھی کہتے تھے ان کو، تو واللہ عالم۔ اب جو سموئیل بتایا جاتا ہے نا ان کا نام، انہوں نے لوگوں نے جا کے نا ان کے پاس ریکویسٹ کی کہ آپ خود تو وہ زیادہ عمر کے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ینگ لیڈرز دیجیے، آپ ایک بادشاہ مقرر کر دیں ہمارے اندر سے، کوئی کسی انسان کو آپ بادشاہ بنا دیں، تو تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں، اور یہ جو ہم غلامی کی زندگی ہمارے اوپر ذلت مسکنت ہمارے اوپر ہو گئی ہے نا، تو ہم اس سے نجات پائیں۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے طالوت ایک ینگ لڑکے تھے اور طالوت نام کے، اور وہ بہت ہی بہادر، بہت ہی زیادہ یعنی ان کے اندر ڈیسیژن پاور تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں علم حکمت دیا ہوا تھا، تو ان کو لیڈر بنا دیا۔ لیکن وہ باقی جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا، اب وہ ناراض ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ ہم انہیں لیڈر نہیں مانتے۔ اب وہ ان کی ذہن میں نا یعنی پہلے وہ خود ہی کہتے تھے، ڈیلیگیشن ایک بنا کے، ایک پوری جماعت بنا کے گئے اور خود ہی کہا کہ کوئی لیڈر مقرر کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کے ذریعے حکم دے دیا، بادشاہ بنا دیا، تو اب وہ اس کو بادشاہ مان ہی نہیں رہے۔ وہ انہوں نے اچھا بہانہ پتہ ہے کیا بنایا، انہوں نے کہا کہ یہ کون سا مالدار انسان ہے، یہ اس کے پاس تو کوئی دولت ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، نبی نے کہا کہ اس وقت جو نبی تھے سموئیل، انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مالدار ہو تو وہی لیڈر بنے، یا مالدار ہو تو وہی بادشاہ بنے۔ دماغی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ایبیلٹیز دی ہیں، تو علم اور جسم کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کر لیا۔ تو پھر ہم سم ٹائمز پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم علم حاصل کرنے لگ جائیں، تو علم میں آگے بڑھ جائیں، تو ہمارا سٹیٹس بھی اپ ہو سکتا ہے۔ سٹیٹس تو علم کی وجہ سے بنتا ہے، جس کا علم زیادہ ہوگا اس کا سٹیٹس اونچا ہی ہوگا۔ انشاءاللہ تو علم حاصل کریں گے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو طالوت کو جب بادشاہ بنا دیا، لیڈر بنا دیا، تو پھر اب ان کے دشمن جو تھے نا، جو بنی اسرائیل سے لوٹ مار کر کے سارا سامان لے گئے تھے، تو ان کے پاس ایک صندوق تھا، ایک باکس، ووڈن باکس تھا، جس کے اندر انہوں نے اپنا سامان رکھا۔ پتہ ہے کیا سامان تھا؟ اس میں حضرت موسیٰ کا عصا تھا، اور کچھ ان کی اور چیزیں تھیں، تبرکات، یعنی کہا جاتا ہے کہ ان کا کرتا تھا، اور اس میں جو منو سلوا ایز اے سیمپل وہ بھی رکھا ہوا تھا، منو سلوا جس میں رکھتے تھے نا برتن، وہ بھی تھا۔ اب آل موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے یہ تبرکات تھے، اس وقت فرشتوں نے سنبھالا ہوا تھا اس باکس کو، اور پھر جب آپس میں ان کی لڑائی ہوئی، ان کے بنی اسرائیل جو تھے وہ محتاج ہو گئے، وہ مغلوب ہو گئے، ان سے انہوں نے چھین لیا دشمنوں نے۔ اب جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک لیڈر بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم لوگ جہاد کرو گے نا، تو پھر دیکھنا تمہیں یہ باکس واپس مل جائے گا۔ پھر جب طالوت اپنی پوری فوج کو، لشکر کو لے کے چلنے لگا، تو اب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اب طالوت نے کہا کہ ایسا کرنا ہے کہ وہاں پہ ایک نہر آئے گی، دریا آئے گا، تو اس دریا پہ نا پانی نہیں پینا،
پانی پینا بھی اگر بہت زیادہ پیاس لگے تو ایک چلو میں پانی پی لینا ہے، ایک آدھا چلو پانی پی لینا ہے۔ چلو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جب کسی ٹیپ سے پانی پیتے ہیں نا تو ہاتھ کو کپ کی طرح بنا کے نا پانی پیتے ہیں، تو اسی کو چلو کہتے ہیں۔ تو یہ امتحان تھا، یہ ٹیسٹ تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے جاننا تھا کہ جہاد کی جب جنگ کی کال دی گئی ہے تو دیکھے کہ اتنے سارے لوگ تیار ہوئے ہیں، اب ان میں سے سنسیئر کون ہے، اوبیڈینٹ کون ہے۔ اوبیڈینٹ وہ ہوتا ہے نا جو حکم کو مانے۔ حکم کیا تھا؟ دریا آئے گا اور اس دریا سے بالکل تھوڑا سا پانی پینا، سخت پیاس لگے گی نا تو اس وقت صبر کرنا ہے اور تھوڑا سا بس منہ کو تر کرنا ہے۔ تو گرمی کے دن تھے، اب کچھ لوگوں نے برداشت کر لیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا۔ آپ دیکھیں نا کہ ہم اگر ہمیں کوئی چیز نہ ملے، ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہو، ہمیں وہ چیز نہ ملے تو ہم کتنی کمپلینٹس کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، اور پھر ہم صبر بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ امتحانات ہوتے ہیں، اور ہم اگر تھوڑا صبر کر لیں تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اب جن لوگوں نے صبر کیا نا، ان لوگوں کی پیاس اللہ نے بجھا دی۔ اللہ کی طرف سے یہ ان کے لیے مدد تھی کہ جب انہوں نے تھوڑا سا ہی پانی، وہ چلو بھر پانی پیا نا، ان کی پیاس بجھ گئی۔ اور جن لوگوں نے پیٹ بھر بھر کے گٹا گٹ پیا تو ان لوگوں کو کیا ہوا؟ ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی۔ اب جب آپ کو پتہ ہے، ہم جب روزے افطار کرتے ہیں اور ہم جب روزہ کھلتا ہے نا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا آہستہ آہستہ پانی پئیں، آہستہ آہستہ ہم کوئی جوس پئیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گٹا گٹ پانی پی کے اتنا ہمارا برا حال ہو جاتا ہے کہ پھر ہم جا کے جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے، ہم وہیں پہ پڑے رہتے ہیں، اور پھر ہم تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہمارا تو پیٹ پھول گیا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اب وہ لوگ جن لوگوں نے حکم کو اوبے نہیں کیا تھا نا، تو وہ آگے نہیں بڑھ سکے، اب ان کے اندر ہمت ہی نہیں تھی۔ تو پھر جب جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے، وہ طالوت اور اس کا لشکر، تو سامنے والا جو تھا نا وہ تھا جالوت اور اس کا لشکر۔ تو جالوت کے لیے جب وہ لڑنے کے لیے نکلے تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، ہمارے قدم جما دے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدم جما دے، ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی نا تو وہاں پہ نا ایک لڑکا تھا، ینگ بوائے، ان کا نام تھا داؤد علیہ السلام۔ وہ اس فوج میں شریک تھے۔ اب داؤد نے دیکھا کہ جالوت کتنا بڑا ہے، لیکن وہ ڈرے نہیں، اور انہوں نے یعنی وہ آگے بڑھے، انہوں نے وار کیا ان پہ اور ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت بھی دی اور حکمت سے بھی نوازا۔ یعنی جو جتنا بڑا کام کرتا ہے نا اتنا ہی بڑا انعام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت اور حکومت ہی نہیں دی، حکمت بھی دی اور بہت علم دیے۔ آپ کو پتہ ہے داؤد علیہ السلام کون تھے؟ سیدنا سلمان علیہ السلام کے والد۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ سکلز دی تھی۔ تو اس طرح طالوت اور اس کی فوج کی جیت ہو گئی، جالوت کو داؤد علیہ السلام نے ختم کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبی بھی چنا، اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور اس کے ساتھ ساتھ علم و حکمت بھی دی۔ تو جو انسان اللہ کی راہ میں اللہ کا حکم مانتا ہے، اللہ کی راہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، صبر کرتا ہے اور اللہ سے مدد مانگ لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی ہماری، ہم کہتے ہیں نا پروڈکٹیو بنانا ہے رمضان کو، کیسے پروڈکٹیو بنتا ہے؟
پروڈکٹیو ایسے بنتا ہے کہ جب ہم اپنے نالج کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں، ہم زیادہ محنت کریں، ہم جب علم میں آگے بڑھتے ہیں، سکلز میں آگے بڑھتے ہیں نا، تو پھر ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو تھے وہ مجبور ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی طاقتور قوم کو شکست دی ان کے ذریعے، اور پھر اقتدار بھی دیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نعمت تھی نا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ دوبارہ احسان کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے کتاب، اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، اور اس کو سنیں اور اطاعت کریں، عمل کریں۔ اور رمضان میں انشاءاللہ ہم نے یہ جو ہم احکامات سب پڑھ رہے ہیں نا، ان کو پڑھنے کے بعد امپلیمنٹ بھی کرنا ہے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح انسان بنائیں، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، آمین۔ آپ نے بچوں جو اسائنمنٹ ہے وہ بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ اپنے فرینڈز کے ساتھ یہ شیئر کرنا ہے۔ ہم خیر الامت ہے نا، تو خیر الامت کی ذمہ داریاں بھی ہیں نا، ہم نے ایک اچھی قوم بننا ہے، تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا پیغام گھر گھر تک پہنچانا ہے، دنیا بھر تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔